बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो जो है वो दो तरह के दो ग्रुप के लिए है। एक ऐसा ग्रुप जिसके अफराद को ऑलरेडी हार्ट की डिज़ीज़ है और उनकी हेल्थ के मुताबिक और उनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक उनके कंसल्टेंट ने उन्हें डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि वो हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट हैं। और दूसरा ऐसे अफराद हैं, ऐसा ग्रुप है जिसके अफराद को अभी तक तो हार्ट डिज़ीज़ नहीं हुई और वो सेहत तंदुरुस्ती वाले हैं, लेकिन उनके घर के किसी भी अफराद को हार्ट डिज़ीज़ लाहक है या उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिज़ीज़ को लेकर। सो चलते हैं आज की इस वीडियो में। चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आप बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो। मैं जो भी आपको चीज़ें बताऊँ, पॉइंट्स बताऊँ सेहत तंदुरुस्ती के हवाले से, आप उससे मुत्तफ़िक ना हो, क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी है कि हमारे कान वही सुनना चाहते हैं, हमारी आंखें वही देखना चाहती हैं जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है, हमारी आंखों को देखना अच्छा लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि उसको हम थोड़ा सा लॉजिकली भी देखें, उसको साइंटिफिक प्रूफ देखें, उसमें कोई एविडेंस बेस्ड चीज़ है कि नहीं है, लॉजिक है या नहीं है। सो मेरा आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको ब्रो साइंस से भी बचा सकूं और आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज दे सकूं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ना भी पसंद आई हो, आपको सुनना अच्छा ना लग रहा हो, तो भी एक मर्तबा ज़रूर सुन लीजिएगा। कई दफ़ा कोई चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से खाने हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमारे पाई जाती है। कुछ लोग उसके प्रोपोनेंट होते हैं, उनको अगेंस्ट होते हैं उस चीज़ के, और उसी वक्त दूसरे कुछ लोग जो होते हैं वो उनको एडवोकेट कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी फेवर में होते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें मैं भी आपको खाने के बारे में बताने वाली हूँ कि एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मैं उनके खाने के अगेंस्ट हूँ और उनके खाने की फेवर में भी हूँ। लेकिन वो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं या उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हम एडअप कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, जहाँ पर वो चीज़ अफादियत भरी हुई होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कुछ एडिटिव्स हम डाल देते हैं कि वो इमीडिएटली उसके तमाम जो फ़ायदे होते हैं वो ज़ायल हो जाते हैं। और स्पेशली हार्ट डिज़ीज़ के मरीज़ों को उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कौन सी कंडीशंस होंगी, चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ स्पेनिश के हवाले से, पालक के हवाले से और साग के हवाले से, जो हम में से मेजॉरिटी बहुत ही पसंद करते हैं। साग, जिसे हम लीफी ग्रीन के नाम से भी बुलाते हैं, अफादियत में बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के मौजूद होता है। और विटामिन के जो कि हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन क्या रीज़न ऐसी होती है कि जिन कंडीशंस में उसको हार्ट के मरीज़ों को खाना नहीं चाहिए, जिस वक़्त हम उनको बनाते हैं ना, तो हम उसमें ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल शामिल कर देते हैं, हम उसमें ढेर सारा घी, देसी घी शामिल कर देते हैं। अगर आप उसको खाली पानी के अंदर पकाते हैं, बॉयल करके, इन द फॉर्म ऑफ अ सैलड, सलाद के तौर पर आप उसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं ना, तो वो हार्ट के मरीज़ों के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर वो फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई भी एडिटिव डाल देते हैं, कोलेस्ट्रॉल डाल देते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स की आमेज़श के साथ, वो चीज़ साग या पालक आपकी सेहत के लिए मुज़र हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगी कि वो ना सिर्फ हार्ट के पेशेंट्स के लिए मुज़र होती है, बल्कि ऐसे अफराद जिनमें वज़न ज़्यादा होता है या वो अपना वज़न कम करना चाह रहे होते हैं, तो ऐसे में भी वो चीज़ खानी उनकी सेहत के लिए मुज़र होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम साग की बात करते हैं ना, तो उसके साथ ही हमें मकई का ज़िक्र भी आता है। नो डाउट हम तो ये साफ सी बात करते हैं, बल्कि मैं भी आपको यही कहूँगी कि जो कॉर्न फ्लोर है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, जिसको आप मेज़ भी बोलते हैं।
لیکن جب بھی آپ مکئی کا آٹے سے مکئی کی روٹی بناتے ہیں تو اس کے اوپر ڈھیر سارا جو بٹر ہوتا ہے یا ڈھیر سارا جو دیسی گھی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو چوپڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. کیونکہ ہارٹ جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کی اگر دیکھا جائے تو جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ فیٹ ہوتی ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہوتی ہے، کولیسٹرول ہوتی ہے، جو ان کی باڈی کو، ان کی ہارٹ کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. ان کی جو باڈی میں جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ہارٹ کی ویسلز ہوتی ہیں، ان کی جو سرکولیشن ہے وہ ہنڈر کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جا کے فیٹ ڈپازٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسی کنڈیشن کے اندر جب آپ باہر سے کوئی بھی چیز آپ فیٹ کی فارم کے اندر یا لپڈ کی فارم کے اندر آپ اپنی باڈی میں لیں گے نا، یا کولیسٹرول بھی آپ کہہ لیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. کوشش کریں کہ آپ مکئی کی روٹی نہ کھائیں، اوائڈ کریں. لیکن اگر آپ کھانا ہی چاہتے ہیں اور ونس ان اے منتھ یا ایک مہینے میں کوئی ایک دفعہ آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے جو بٹر ہوتا ہے، جو اوپر سے آپ ایکسٹرا گھی یا بٹر کی آمیزش کرتے ہیں نا، آپ نے وہ نہیں کرنی. اس طریقے سے آپ اپنی ڈائٹ کے لیے سیفلی اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. اگلی بات کرتے ہیں، اگلے کھانے کی طرف چلتے ہیں. تیسری چیز آتی ہے پینٹ بٹر. اب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پینٹ بٹر جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس میں ڈفرینٹ طرح کے اومیگاز ہوتے ہیں، ایسی پازیٹیو جو فیٹس ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. تو کس کنڈیشن کے اندر ہم ان کو نہیں لے سکتے؟ جب ہم پینٹ بٹر کی بات کرتے ہیں نا، تو کئی دفعہ اس کے اندر جو ایفلاٹاکسنز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کہاں سے وہ ایفلاٹاکسنز آتے ہیں؟ وہاں پر فنگس یا مولڈ گرو ہوتی ہے پینٹ بٹر کے اوپر، اور یہ ڈاکومنٹڈ پروف ہے کہ وہ جو فنگس یا گروتھ ہوتی ہے نا، وہ ایفلاٹاکسنز پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ جو ایفلاٹاکسنز ہوتے ہیں یہ کارسینوجینک سبسٹانسز ہوتے ہیں، جو کہ نہ صرف ہماری ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے مضر ہیں، بلکہ ڈاکومنٹڈ پروف ہے کہ وہ ہمارے لیور کا کینسر کا بھی باعث بن سکتے ہیں. اس لیے آپ کو پینٹ بٹر نہیں کھانا چاہیے، اسپیشلی وہ افراد کہ جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے. اسی طریقے سے اگر میں آپ سے بات کروں پروسیسڈ فوڈز کے بارے میں، اب پروسیسڈ فوڈز کے بارے میں شاید آپ کو اختلاف رائے ہو. ہم میں سے میجورٹی لوگ جو ہیں نا، ان کے ذہن میں ایک ہی پوائنٹ آتا ہے پروسیس فوڈ کا. جب بھی ذکر آتا ہے کہ یار جتنی بھی ہمیں بازار سے کینڈ فوڈز ملتے ہیں نا، یہ پروسیس فوڈز ہیں، تو ٹھیک ہے ہم کینڈ فوڈز نہیں کھاتے، تو باقی جو چیزیں ہیں وہ تو پروسیسڈ نہیں ہے نا. تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ پروسیس فوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ایسی تمام چیزیں جو کہ اپنی نیچرل جو فارم ہوتی ہے اس کے اندر سے آپ نے ان کو آلٹر کیا ہو یا ان میں چینجز کی ہوں اسپیشلی، یا آپ نے ان کو ڈرائی کیا ہو، ان کو پریزرو کیا ہو. اس کے علاوہ ان میں ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے واٹر کانٹینٹ کو آپ نے کم کیا ہو. ایون جو کوکنگ میں آتا ہے، بیکنگ میں آتا ہے، کچھ بھی ایسی چیز، یعنی کہ آپ نے اس کو نیچرل جو بھی چیز ہے نا، اس کنڈیشن سے، اس فارم سے آپ نے اس کو چینج کر دیا. آپ نے اس فوڈ میں ایسا کچھ بھی پروسیس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی نیچرل فارم سے ہٹ کے ایک آلٹرڈ فارم کے اندر، ایک چینج فارم کے اندر آپ نے پھر اس کو پریزرو کیا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ پروسیس فوڈز میں آتی ہیں. اب یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ اپنی ایوری ڈے لائف کے اندر سے آپ ان چیزوں کو اومٹ نہیں کر سکتے، ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کو اوائڈ ضرور کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ الٹرا پروسیس فوڈز جو ہوتی ہیں آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ پروسیسڈ اور الٹرا پروسیسڈ میں کیا فرق ہے، جن کے اندر آپ نے ایکسٹرا شوگر ڈالی ہوئی ہوتی ہے. ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ وہ الٹرا پروسیسڈ کے زمرے میں آ جاتی ہیں. آپ ان کو تو اوائڈ کر سکتے ہیں، بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. جو کینڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کے اندر آرگینک یا نیچرل چیزیں لیں، اور ان کو را فارم کے اندر لیں. سیلڈ کی فارم میں آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ اسپینش کو لے سکتے ہیں، پالک کھا سکتے ہیں، ساگ کھا سکتے ہیں. آپ اس کو بوائل کر کے کھائیں تاکہ اس کی افادیت بہترین رہے، اس کی جو کیلریز ہیں وہ ضائع بھی نہ ہوں، اور کسی اور ایڈیٹو کی وجہ سے وہ
ہارٹ کے لیے مضر صحت بھی نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ چند کھانوں کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت لمبی لسٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، ایسے بہت ڈھیر سارے کھانوں کے بارے میں جو ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے کن کنڈیشنز میں فائدہ دیتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں وہ مضر صحت ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جو اب اگر ان کو ڈال دیا جائے، ان کے ساتھ مکس کر دیا جائے تو وہ آپ کی ہارٹ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جیسے اگر میں آپ سے مختصراً اس وقت ذکر کروں گی تو جتنے بھی پروسیسڈ پینٹس ہوتے ہیں، مونگ پھلی ہوتی ہے جو پروسیس کی ہوئی ہوتی ہے یا سالٹڈ ہوتی ہے جس کے اوپر سالٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، نمک لگا ہوا ہوتا ہے، اور پینٹس ہوتے ہیں، وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو سالٹ ہوتا ہے وہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بلڈ پریشر بڑھانے میں بھی وہ ہیلپ کرتا ہے، ایڈ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو بہت زیادہ اختلافات ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو لے کے، میری باتوں کو لے کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا بنیادی حق ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس رب نے اس کو اس کی عقل سمجھ کے مطابق اس کو نالج دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور دیں گے اور اپنے فیملی، فرینڈز اور ریلیٹیوز میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔